السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وہدی للناس۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلی اللہ علیہ وسلم انی رأیته فصام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وامر بصیامہ، رواہ ابو داود فی کتاب الصوم، باب فی شہادۃ الواحد علی رؤیۃ ہلال رمضان، ورواہ الدارمی والدارقطنی والحاکم والبیہقی۔ محترم ناظرین، ہم نے مسائل رمضان کی شروعات کی ہے۔ بفضلہ تعالی درس کا پہلا سبق ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اب دوسرا درس آپ کی خدمت میں پیش خدمت ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہو یا کوئی سا بھی مہینہ ہو، سارے مہینوں کی شروعات اور اس کا آغاز قمری تاریخ کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور یہی اسلامی تاریخ ہے اور اسلامی کیلنڈر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے، وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ۔ رب العالمین نے سالوں کے حساب و کتاب اور ان کی تعداد کے تعین کے لیے قمر کو مقدر فرمایا ہے، اور اس کی منازلیں اللہ تعالیٰ نے، چاند کی منازلیں اللہ رب العزت نے مقدر فرمائی ہیں۔ یہاں تک کہ دوسرے مقام پر ہے کہ حتی عاد کالعرجون القدیم، وہ اپنی پہلی منزل سے جس طرح شروع ہوا اسی طرح آخری منزل میں اس کی کیفیت ایک کھجور کی ٹہنی کی مانند ہو جاتی ہے۔ امت مسلمہ اس معاملے میں بڑی غفلت کا شکار ہے کہ اس نے تاریخ کے معاملات میں اپنے دین کو مد نظر نہ رکھتے ہوئے شمسی تاریخ پر اس نے اکتفا کیا ہے، اور دانشتہ و نادانشتہ طور پہ ہم لوگ قمری تاریخ کو ترجیح دینے کے بجائے شمسی تاریخ کو ترجیح دیا کرتے ہیں اور اسی کا اجرا کرتے ہیں اور اسی کو لکھا کرتے ہیں، اور ہم اپنی تاریخ کو بھول جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ امت کے اکثر افراد اس سے غافل ہیں کہ کب چاند نکل کر آیا اور کب چاند کون سی منزل میں پہنچا اور کس منزل میں کب تک پہنچا، یہ کسی کو خبر نہیں رہتی۔ رمضان المبارک کے مہینے کے آنے سے پہلے، وہ بھی ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے، لوگوں کے اندر اختلافات رونما ہوتے ہیں۔ ٹھیکیدار اپنی ٹھیکیداری جتاتے ہیں اور ہر چیز پر اپنی اجارہ داری قائم کرتے ہیں، جبکہ شریعت مطہرہ کا یہ حکم ہے کہ 12 مہینے اہل اسلام کو چاند کے سلسلے میں متحرک رہنا چاہیے اور انہی تاریخ کا اجرا کرنا چاہیے، جیسا کہ حضرت
عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا، اور تاریخ کا تعین فرما کر سن ہجری سے اس کا قیام کیا تھا۔ آج سن ہجری کو ہم بھول چکے ہیں اور سن عیسوی کو ہم ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ یہ امت مسلمہ کے لیے بڑا المیہ ہے، بڑا دردناک المیہ ہے۔ چلیے ہم بتاتے ہیں کہ چاند دیکھنے سے متعلق ہم نے آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کیا، اور وہ بیان کیا کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فإن غم علیکم فاکملوا عدۃ شعبان 30۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی ہم نے، اور ہم نے گزشتہ دفعے میں ہی بتا دیا کہ چاند سے ہی ہر ماہ ہجری کا ہر مہینہ شروع ہوتا ہے۔ قمری مہینے کا آغاز چاند کے دیکھنے پر ہی مشتمل ہے۔ چاند دیکھنے کی صورت لوگوں نے جو اختیار کر رکھی ہے، بعض لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اپنی آنکھ سے ہی دیکھا جائے تبھی چاند تسلیم کیا جائے گا۔ بعض لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ چاند دکھ جائے تب اس کے بعد ہمیں نظر آ جائے تب اس کے بعد روزہ رکھا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر شریعت میں ایسی بات ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات چاند کو دیکھا نہیں ہوتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کے پاس خبر لے کر آتے تو آپ ان کی خبر کو قبول فرمایا کرتے تھے۔ اگر صرف چاند دیکھنا ہی مقصود ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قید لگا دیتے کہ ہر فرد کے لیے چاند دیکھنا ضروری ہے۔ اگر ایسی صورت ہوتی تو پھر اندھوں کے لیے کوئی مجبوری اللہ نہیں رکھتا، ان کو اندھا نہیں بناتا۔ آنکھ کی کمزوری والوں کو آنکھ کمزور نہیں کرتا، ان کی نگاہیں کمزور نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک مومن پر اعتبار کرنے اور یقین کرنے کا بھی حکم فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جہاں چاند کے لیے اولین مرحلے میں سب سے پہلے رؤیت کی ضرورت ہے تو اس کے بعد رؤیت کی خبر کی بھی ضرورت ہے۔ رؤیت کی خبر بھی اگر نہ ملے تو ایسی صورت میں اب 30 کی تکمیل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد روزے کے آغاز کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ 3 مراحل ہیں، ان 3 مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اور جو شخص ان 3 مراحل کی اتباع کرتا ہے، پیروی کرتا ہے، وہ اصل میں حقیقت میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متلاشی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والا ہے۔ چاند کو اگر کسی مومن آدمی نے دیکھ لیا تو گویا کہ اس نے پوری امت نے اس کو دیکھ لیا۔ امت کو اس آدمی کی بات پر یقین کرنا چاہیے اور اپنی عبادت کا روزوں کا آغاز کرنا چاہیے اور روزوں کا اختتام کرنا چاہیے۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے کچھ اس بارے میں سن لیتے ہیں۔ اختلاف سے قطع نظر احادیث کی سادی عبارتوں پر ذرا غور و فکر کر لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں نے چاند دیکھنا شروع کیا تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ میں نے چاند دیکھ لیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ دوسری روایت جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، گرچہ وہ روایت تھوڑی ضعیف ہے لیکن اس کی تائید میں صحیح روایتیں ہیں، اس لحاظ سے اس کو کچھ تقویت وہاں مل جاتی ہے، لہذا علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس روایت کو پیش کیا ہے اور دیگر علماء اور مشائخ نے بھی پیش کیا ہے۔ اور فقہ الحدیث کے رائٹر
اور ساتھ میں علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر الدر الباہیہ کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دیہاتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ میں نے رمضان کا چاند دیکھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کیا تو شہادت دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بلال اذن فی الناس فلیصوموا غدا، اے بلال لوگوں میں اعلان کر دو آئندہ کل سے روزہ رکھیں۔ پہلی روایت جو عبداللہ ابن عمر سے وہ صحیح ابو داؤد حدیث نمبر 2052 کتاب الصوم باب فی شہادت الواحد علی رؤیت ہلال رمضان، اور ابو داؤد جلد 2 حدیث نمبر 2342، اور دارمی کے اندر جلد 2 صفحہ نمبر 4، اور دارقطنی کے اندر جلد 2 صفحہ 156، اور حاکم کے اندر جلد 1 صفحہ 423، اور بہقی میں جلد 4 صفحہ 218 کے اندر یہ روایتیں موجود ہیں، یہ روایت موجود ہے۔ حاکم نے اس روایت کو بالکل صحیح قرار دیا ہے، اور صحیح ابو داؤد میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ اب دوسری روایت ہے جو عبداللہ ابن عباس سے ہے، ضعیف ابو داؤد ہے، اور ضعیف ترمذی ہے، اور ضعیف ابن ماجہ ہے، اور ارواء الغلیل کے اندر بھی، اور مشکات کے اندر ابو داؤد اور ترمذی اور نسائی اور ابن ماجہ اور ابن خزیمہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، جس کا تذکرہ تمام اصحاب فقہ نے اور تمام محدثین نے بھی کیا ہے۔ یعنی تمام محدثین سے مراد وہ محدثین جو تھوڑے متساہل ہیں، انہوں نے بھی تذکرہ کیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ روزہ رکھنے کے لیے ایک عادل آدمی کی شہادت بھی قبول کی جائے گی، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کی شہادت کو قبول فرمایا۔ امام احمد رحمہ اللہ اسی کے قائل ہیں، اور امام ابن مبارک، اور ایک روایت کے مطابق امام شافعی سے بھی یہ قول مروی ہے۔ امام مالک، امام ثوری صرف 2 آدمیوں کی شہادت قبول کی جائے گی۔ امام اوزاعی، امام لیث اور امام شافعی سے بھی ایک روایت میں یہی قول مروی ہے۔ احناف کے نزدیک اگر آسمان صاف ہو تو ایک بڑی جماعت کا گواہی دینا بڑا ضروری ہے، لیکن اگر بادل وغیرہ کی وجہ سے آسمان پوشیدہ ہو تو پھر ایک بالغ عاقل عادل مسلمان کی شہادت قبول کی جائے گی، اور ایک سے زیادہ گواہوں کی شہادت ضروری قرار دینے والے جو حضرات ہیں ان کے دلائل کچھ اس طرح ہیں۔ حدیث نبوی میں ہے کہ فَإِن شَهِدَ شَاهِدَانِ مُسْلِمَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا، اگر 2 مسلمان گواہ شہادت دیں تو روزہ رکھو، اور 2 کی گواہی کے ساتھ روزہ رکھنا چھوڑ دو۔ یہ صحیح ارواء الغلیل حدیث نمبر 909 اور جلد 4 صفحہ 16 پر یہ روایت موجود ہے۔ نسائی جلد 4 اور صفحہ 132 پر یہ روایت موجود ہے، اور احمد کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ دوسری ایک اور روایت میں ہے کہ فَإِن لَمْ يَرَوْهُ فَإِن لَمْ نَرَهُ وَشَهِدَ شَاهِدَ عَدْلٍ نَسَكْنَا بِشَهَادَتِهِمَا، اگر ہم چاند نہ دیکھ سکیں اور دیانتدار گواہ چاند دیکھنے کی شہادت دے دیں تو ہم ان کی شہادت کی وجہ سے روزہ رکھ لیں گے۔ یہ روایت صحیح ابو داؤد اور حدیث نمبر 2050 کتاب الصوم باب شہادتی رجلین علی رؤیت ہلال شوال، اور ابو داؤد حدیث نمبر 2338، اور دارقطنی جلد 2 صفحہ 167، بہقی جلد 4 صفحہ 247 پر یہ روایت موجود ہے۔
اور ایک روایت کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ ان احادیث میں محل شاہد یہ مفہوم مخالف ہے کہ اگر دو گواہ شہادت نہ دیں تو روزہ نہ رکھا جائے۔ حالانکہ یہ بات مسلم ہے کہ مفہوم اور منطوق کے باہم تعارض کے وقت منطوق کو ترجیح دی جاتی ہے، لہذا یہاں یہ بھی منطوق یعنی گزشتہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو ترجیح دیتے ہوئے اکیلے شخص کی گواہی قبول کی جائے گی، اور علاوہ ازیں خبر واحد کی حجیت کے تمام دلائل بھی اس کے مؤید اور تائید کرنے والے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اسی کے قائل ہیں، اور امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ اسی کو ترجیح دیتے ہیں کہ اگر ایک آدمی روزے کے سلسلے میں خبر دے تو اس کی خبر کو قبول کیا جائے گا، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ پتہ یہ چلا کہ شہادت کا اعتبار کیا جائے گا۔ اگر کہیں سے شہادت مل جاتی ہے، خبر مل جاتی ہے، تو خبر کی بنیاد پر روزہ رکھا جائے۔ خبر کی بنیاد پر روزہ رکھنے میں دو فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ جس مومن نے چاند کو دیکھا ہے اس کی خبر محقق تحقیق شدہ ہے اور وہ خبر پہنچ گئی ہم تک، تو اس خبر کو ماننا یہ شریعت کا تقاضا ہے کہ مومن کے ایمان کی بنیاد پر، اس کے مسلم ہونے کی بنیاد پر، اس کے عادل ہونے کی بنیاد پر اس کی شہادت کا ماننا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے۔ چونکہ اس نے دیکھا ہے، اس کا دیکھنا تمام مومن کا دیکھنا تو رویت کا ثبوت ہو گیا۔ اب رویت کے ثبوت کے ساتھ ساتھ شہادت کا ثبوت یہ ہو گیا کہ جب دوسرے بھائی تک اس کی بات کی خبر پہنچ گئی اور وہ خبر اس کو مل گئی اور اسے پتہ ہے کہ یہ مومن ہے، یہ سچا ہے، یہ عادل ہے، تو ایسی صورت میں دوسری سنت پر عمل ہو گیا۔ اس طرح روزہ رکھنے میں بہت بڑا فائدہ ہے۔ اگر شریعت میں خبر کا کوئی اعتبار نہ ہوتا تو روزہ رکھنا بڑا مشکل معاملہ ہو جاتا۔ ہر آدمی اپنی رویت کا اعتبار کرتا تو نہ جانے کتنے رمضان المبارک ہوتے، کتنے دن تک رمضان المبارک کے روزے رکھے جاتے، نہ جانے کتنی عیدوں کے اندر اختلاف ہوتا، ہر آدمی اپنی 1.5 اینٹ کی الگ رنگتا۔ لہذا شریعت نے اس 1.5 اینٹ کی کو چننے سے بچایا اور بتلایا کہ جہاں رویت لازمی ہے وہاں رویت کے ساتھ شہادت بھی لازمی ہے۔ اگر شہادت مل جاتی ہے تب بھی روزہ رکھا جائے گا، اگر رویت تو ہو جاتی ہے، سبھی کو حاصل ہو جاتی ہے، تب بھی روزہ رکھا جائے گا۔ اور اگر رویت اور شہادت دونوں نہیں ملی تو ایسی صورت میں اب آپ کا آخری قدم یہ ہوگا کہ آپ 30 دن مکمل کریں گے، اس کے بعد روزے کا آغاز کریں گے۔ یہ ہے شریعت کا تقاضا۔ لیکن آج بہت سارے لوگوں نے شہادت کو رد کرنے کی کوشش کی ہے اور شہادت کو غلط، حالانکہ اگر کوئی مومن دیکھ لیا اور اس کی شہادت ہمیں معتبر ذرائع سے مل گئی تو پھر اس شہادت کو ماننے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب لوگوں کے اپنی باتیں لگانا کہ اگر ساری زندگی نہیں دیکھا تو کیا ہوگا، یہ اگر مگر کے قصے نہیں۔ اگر آپ تک خبر پہنچ گئی اب آپ کے لیے روزہ رکھنا واجب ہوگا۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، پر جس کو روزہ جو پالے تو اسے چاہیے کہ وہ اس روزے کو رکھے۔ یہ قرآن کا بھی فیصلہ ہے اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فیصلہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فیصلہ ہے۔ اگر رویت ہی لازمی ہر ایک کے لیے ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیتے کہ صرف رویت پر اکتفا کیا جائے، خبر کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمر کی خبر کو مان کر یہ ثابت کر دیا کہ اگر کوئی مسلمان جو بالکل پختہ اور کامل یقین والا اور اس کا عادل ہے تو ایسا عادل مسلمان کی گواہی کو تسلیم کیا جائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہوتا ہے۔ لہذا اب ہلال شوال دیکھنے کے متعلق کچھ مسائل ہیں، ان مسائل کا ذکر انشاءاللہ میں کل کروں گا۔ اختلاف سے قطع نظر
کسی بھی مومن شخص کی گواہی اگر ہم کو مل جاتی ہے رمضان المبارک کے روزے کے سلسلے میں، تو ہمیں اس گواہی کا ماننا ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گواہی کو مانا اور تسلیم کیا ہے۔ کل میں انشاءاللہ ہلال شوال دیکھنے کے متعلق ایک آدمی کی گواہی مانی جائے گی یا نہیں مانی جائے گی، فقہ نے اس میں کیا اختلاف کیا ہے اور کس چیز کو راجح قرار دیا گیا ہے، انشاءاللہ میں اس کو بتلانے کی کوشش کروں گا۔ آج میں اسی بات پر اکتفا کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے اس درس کو ہمارے مومن بھائیوں کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے دلوں کی شفا اور ان کے امراض قلوب امراض کے لیے دوا بنا دے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اپنے روزوں کو صحیح طریقے سے شروعات ان کی کرنے اور پھر اس کے بعد عیدین کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کو لازم پکڑنے کی اللہ توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اللہ رب العزت رویت کے ہو جانے کے بعد اور اس کی گواہی مل جانے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو صحت یابی کے ساتھ رکھے اور ہمیں روزے اللہ صحت یابی میں نصیب فرمائے، اور اللہ ہر بھائی کو، ہر بہن کو، ہر بیٹی کو، ہر جوان کو، ہر بچے کو اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے روزے نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے، اور جو بوال اور جو وبا ہمارے درمیان پھیلی ہوئی ہے اللہ اس وبا سے ہم سب کو اللہ رب العالمین الگ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے ملک کی، ہمارے وطن کی، اور اللہ تعالیٰ ہمارے تمام عالم کے اہل اسلام بھائیوں کی اور تمام انسانوں کی اللہ حفاظت فرمائے، اللہ سارے انسانوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین۔